السلام علیکم جناب محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہیں؟ شروع میں جب احتجاج کے لیے میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا تو گروپ بنائے تھے نا، تو لیکن اس کے بعد سے میرا کوئی گروپ، لوگ مجھے خود ہی اپنے اپنے گروپوں میں ایڈ کر لیتے ہیں، اور بہت سارے گروپوں میں ایڈ ہونا ٹھیک ہے معلومات کی غرض سے، لیکن جب سے وہ سیف صاحب باہر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، تو میرے پاس معلومات کا فقدان ہے، کیونکہ اس ٹائم ہم جاتے تھے عدالت میں تو کچھ عدالتی کارروائی اور کچھ باس ہمیں بتا دیتے تھے سیف الرحمان صاحب، تو وہ ملا جلا کے ہم کوئی نہ کوئی لوگوں کو معلومات دے دیتے تھے، کیونکہ جب سے وہ کسٹڈی میں گئے تو سب سے زیادہ اس کو میں ہی ملا ہوں ٹھیک ہے، اور اڈیالہ میں بھی اور ادھر عدالتوں میں بھی ٹھیک ہے، تو اس بنا پہ مجھے پورے پاکستان سے لوگ رابطے کرتے تھے، تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار ہمیں اپنے گروپ میں، لیکن میرے کو اپنا گروپ تھا ہی نہیں، لوگوں نے مجھے گروپوں میں ایڈ کیا، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی یو اے میں ہے، کوئی نیوی کے پریزنٹ ہیں، کوئی اٹامک کے ہیں، کوئی دوسرے تیسرے ہیں، تو اس میں خاموشی رہتی ہے، جو میں معلومات دیتا ہوں وہی وہ، اس پہ کوئی ڈسکس نہیں، کوئی جرا نہیں، کوئی فالتو کہانیاں نہیں، بس سمپل جو معلومات آتی ہیں وہ سن لیتے ہیں، کوئی ریئیکشن بھی اس پہ نہیں دیتے ہیں، یا کوئی اب تھوڑا بہت اپریشیٹ کر لیتے ہیں، باقی اس میں سکون ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے کئی بار واضح کر چکا ہوں کہ میں کمپنی کا ملازم بھی نہیں ہوں، اور میں کمپنی کا تنخواہ دار بھی نہیں ہوں، میں کمپنی کا اسپوک پرسن بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے، میں اپنا سیف الرحمان کا بھی ملازم نہیں ہوں ٹھیک ہے، میری اپنی ٹیم ہے، اور میں اس کے لیے باہر نکلا تھا، میں پہلے بھی جاتا تھا عدالتوں میں، جب سے کیس لگا میں جاتا تھا، لیکن ملک نوید آتے تھے، سردار ایاز آتے تھے کبھی، اور دوسرے لیڈر آتے تھے، تو وہ بولتے تھے، مجھے کیا ضرورت تھی بولنے کی ٹھیک ہے، لیکن جب سیف الرحمان کسٹڈی میں چلے گئے تو سارے بندے پیچھے ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک نوید صاحب کسی کو نامینیٹ کرتے، خاص طور پہ جو پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں، یہ نزدیک ہے نا ٹھیک ہے، یہ نزدیک ہیں، اور یہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ احتساب عدالت بھی ادھر، ہائی کورٹ بھی ادھر، سپریم کورٹ بھی ادھر، نیب بھی ادھر ٹھیک ہے، ادارے بھی ادھر، اڈیالے بھی ادھر، باس بھی ادھر، سارے ادھر ٹھیک ہے، تو یہاں سے کوئی ایک بندہ نامینیٹ ہونا چاہیے تھا کمپنی کی طرف سے، کمپنی کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے، اور وہ جاتا اور وہاں سے معلومات لیتا اور وہ ایس آر جی فیملی کو دیتا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ میں تو ویسے بھی جاتا تھا، جب یہ پیچھے ہٹ گئے سارے تو میں تو روٹین میں جاتا تھا، تو میرا وہ جانا اسی طرح تھا، تو اس حساب سے پھر لوگ مجھے رابطہ کر لیتے تھے، تو اس طرح کرتے کرتے میں منظر عام پہ آ گیا ہوں، اور میں آخری دن تک جاتا رہا ہوں ٹھیک ہے، تو ابھی بھی آگے جو ڈیٹیں ہوں گی میں جاؤں گا، جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنی ٹیم کو دوں گا، ساتھ کسی اور نے پوچھا تو میں اس کو بھی بتا دوں گا، لیکن میری کو یہ ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات رہی ہے کہ جی اس نے حرام کا کھایا ہوگا، تو اللہ نہ کرے میں حرام کا کھاؤں، اس بھائی کو بولو جس ادارے میں تم ہو، میں نے بھی اس ادارے میں 30 سال گزارے ہیں، اور ہمیں اس ادارے نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم حرام کی کھائیں، اور خدا نہ کرے کہ میں اس کے بعد بھی حرام کے کھاؤں۔ میرے پاس بائک ہے اپنی ٹھیک ہے، اور 100 بائک ہے، یونائٹڈ 100، اور اس کی ابھی بھی قسطیں رہتی ہیں۔ میرا ادھر جو ہے اٹک میں بھی گھر کرائے پہ ہے ٹھیک ہے، اپنا بھی انکمپلیٹ ہے، وہ بھی جو 1998 میں نے فوج میں رہتے ہوئے ایک پلاٹ لیا تھا، اس پہ میں نے کچھ بنایا ٹھیک ہے، اور میں ادھر بھی پنڈی میں کرائے پہ رہتا ہوں ٹھیک ہے، نہ میں ٹاپ لیڈر ہوں، نہ میں بیچ کا بندہ ہوں، میں نے کوئی کمایا نہیں ہے ٹھیک ہے، میں کولولین بنا ہوں، ایک دو میں نے انکم لی اور آگے سے کمپنی بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، کسی کا بھی نہیں بنتا، میرے اوپر کسی کا کوئی زور تھا، زبردستی تھی، میں نے سب سے یہ تو ابھی اٹھ گیا نا، ان کو ابھی جاگ آئی ہے لوگوں کو، سب سے پہلے میں نے احتجاج کے لیے لوگوں کو بلایا ڈی چوک میں، اور مجھے انہی ٹاپ لیڈرشپ نے اور سب نے میرے پیچھے بندے لگائے اور میرے سسٹم کو ڈیمیج کیا، اور کہا جی نہیں پریس کلب آؤ، پریس کلب آؤ، اور پورا زور توڑ دیا، اور پھر جب ان کو پتہ چلا کہ کسی کو موت نہیں آئی ہے ڈی چوک میں، کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا ہے، کوئی جو ہے نا وہ بیچ میں پارٹیوں کے لوگ نہیں آئے، تو پھر شام کو ٹاپ لیڈر نے جناب وہ اعلان کر دیا کہ یہ یکزار یکجہتی، اور پھر اگلے دن اور ساتھ منع بھی کر دیا کہ بس چند لوگ آنے، تو پھر اگلے دن کوئی 400-500 لوگ آئے تھے، زیادہ نہیں تھے ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ لوگ ہیں، لوگوں کا رائٹ بنتا ہے جو کچھ کرنا چاہیں کرے، میں نے کسی کو روکا ہوا ہے؟ سوراب صاحب ہے، پوری فوج لے کے چلا جائے ڈی چوک ٹھیک ہے، عدالت میں جائے، وہاں پہ کیس لڑے، جو کچھ کرتے کرے، کسی کو ہم روک سکتے ہیں؟ کسی کو روکا ہوا ہم نے ٹھیک ہے، جو بندہ جاتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے ٹھیک ہے، جس نے عدالت میں جانا ہے، جس نے جدھر جانا ہے، میرا کیا اس کے ساتھ رائٹ ہے کہ میں اس کو روکوں؟
ہاں میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہوں تو مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا کہ کیوں نہیں ساتھ دے رہا ہو، میرے سے جو ہو سکا میں کروں گا، ٹھیک ہے، اللہ باقی اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی کو مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں گیا ہوں، میں اپنے دل سے اپنے مرض سے آتا جاتا رہا ہوں، میں نے خرچے کیے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی لوگ چکوال تلگنگ ملتان یا گجر سے آتے تھے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب تک روزے نہیں تھے میں ان کو چائے پانی اور کھانا دیتا رہا ہوں وہاں پہ، وہ کہتے چلو صوبیدار صاحب جو بھی وہ روٹین کی سیلفیاں اور ویڈیوز کے علاوہ چلو جی چائے پیتے ہیں، چائے بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، میں نے خرچے کیے ہیں، ٹھیک ہے، نہ میں کس سے مانگوں گا نہ میں نے کسی سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے ٹیم کے لیے جاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں نے رسپیکٹ دی ہے، میں نے بھی ان کو عزت دی ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات ہے، باقی جو ہے نا دیکھیں گے آنے والے وقت میں جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ دیں گے لوگوں کا، کیوں نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، 6 لاکھ لوگ ہیں، فیملی ہیں، ٹھیک ہے، جس کا جتنا جو ہے نا وہ طاقت ہے لگائے، ہم بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، باقی جو ہے نا کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ذاتی طور پہ کال کر لے، کوئی میرا دشمن تو نہیں ہے، باقی چلو ٹھیک ہے، جو بھی کوئی مزید بات چیت ہوئی تو بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔